بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توکل کیا ہے؟ انسانی زندگی کوشش اور تدابیر کا حسین امتزاج ہے۔ کوشش اور تدابیر کا انعام تو ملتا ہے، مگر تدبیر انسانی تقدیر میں آسانی تو پیدا کر سکتی ہے لیکن بدل نہیں سکتی۔ اس لیے اپنی تدابیر کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دینا توکل کہلاتا ہے۔ توکل در حقیقت دلی جذبے کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کی بنا پر انسان اپنے مالی وسائل اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور جو شخص اللہ پر حد سے زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی کفالت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کی رحمت سے یہ کارخانہ حیات سرگرم عمل ہے۔ لہٰذا فضل الہی پر دل کی گہرائیوں سے بھروسہ کر لینے سے توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ توکل کی راہ بہت عمدہ ہے اور یہ اللہ کے خاص بندوں کا راستہ ہے، کیونکہ جو شخص سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا۔ توکل کی راہ بظاہر تو بڑی مشکل ہے، مگر اللہ کے جن بندوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا۔ توکل کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ اس طرح کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے گی کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ قرآن پاک میں توکل کے متعلق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 122، اور مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 8، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار۔ سورہ انفال میں ہے ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائے، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جائے ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اسے اللہ کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھ رکھا ہے۔ توکل کو صحت اسلام کی دلیل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 48 ترجمہ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام رکھتے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت غار ثور میں آرام فرما تھے اور کفار غار کے دھانے پر کھڑے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر قریش کا کوئی ایک آدمی بھی اپنا پیر اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اسی اعتماد اور بھروسے کا نام توکل ہے۔ توکل کی اہمیت احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو توکل کی جو تعلیم دی ہے اس میں ہمیں ان خرافات کا رد بلیغ ملتا ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیے گئے ہیں کہ توکل نام ہے اسباب و تدابیر اختیار نہ کرنے اور کسی کام مثلاً حصول رزق وغیرہ کے لیے جدوجہد کو ترک کر دینے کا، یعنی چھپ چھاپ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھا رہا جائے اور یہ خوش گمانی پال لی جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کرے گا یا تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن توکل کا یہ معنی مراد لینا سراسر اعتقاد فاسد اور باطل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل کا مفہوم یہ سمجھایا ہے کہ ضرورت، طاقت و صلاحیت کو انسانی وسعت کی آخری حد تک بروئے کار لایا جائے، باوجود انسانی کوشش میں جو کمی یا نقص رہ جائے اسے خدائے تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت بالغہ سے خود اسے پورا فرما دے گا۔ مرفوعاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور دریافت کیا یا رسول اللہ
کیا میں اونٹنی کو باندھ دوں، پھر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے باندھ کر توکل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر کماحقہ توکل کرتے ہو تو وہ تم کو ایسے رزق دیتا ہے جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی اسباب و وسائل اختیار کرنے کی ترغیب کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پرندہ صبح کو جب اپنا گھونسلے سے نکلتا ہے تو اسے اپنے رب پر یقین کامل ہوتا ہے کہ میری کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو سب کا رزاق ہے مجھے ضرور رزق عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو آگ سے نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غزوہ الرقہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک وادی میں دوپہر کے وقت قیلولہ لیے اترے، جس کو جہاں جگہ ملی آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ سب لوگ سوئے گئے تو بے خبری میں موقع کو غنیمت جان کر ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور درخت سے تلوار اٹھا کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کافر نے بڑے تکبر سے کہا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا میرا اللہ۔ اتنا کہتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی جان بخش دی۔ ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں کیونکہ ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ توکل کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی وہی توکل کی روح اور شان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی دنیا و آخرت کی تکلیف سے بچائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مدد مانگو اور سنو۔ اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی فائدہ اور نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ قضا اور قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز باہر تشریف لائے اور فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں تو میرے سامنے سے ایک نبی گزرے جن کے ساتھ ایک آدمی تھا، دوسرے نبی کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک نبی کے ساتھ پوری جماعت تھی، ایک نبی کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ پھر ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جو حد نظر تک تھی۔ مجھے آرزو ہوئی کہ یہ میری امت ہو۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھیے میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جو آسمان کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ ادھر بھی دیکھیے، میں نے آسمان کے کناروں تک بہت بڑی جماعت دیکھی۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 افراد ہیں جو ان کے آگے آگے بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ شگون نہیں لیتے، جاہلانہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور داغ نہیں لگواتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
حضرت عکاشہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مجھے ان میں شامل فرما لے۔ کہا اے اللہ اسے ان میں شامل فرما لے۔ پھر دوسرا آدمی اٹھ کر عرض گزار ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آیت پڑھائی، بے شک میں بہت رزق دینے والا، طاقت والا اور قدرت والا ہوں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2 بھائی تھے، ایک ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا اور دوسرا دستکاری کرتا تھا۔ دستکاری کرنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں اسی کی وجہ سے روزی دی جاتی ہو۔ حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل کی ہر ایک جنگل میں ایک شاخ ہے، جو اپنے دل کی کسی شاخ کے پیچھے لگا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کسی بھی جنگل میں ہلاک ہو جائے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ تمام شاخوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کرے تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں اور دن میں ان پر سورج طلوع کرتا رہوں اور انہیں گرج کی آواز نہ سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے پاس گیا، جب ان کی احتیاج دیکھی تو لوگوں کی طرف باہر نکل گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات دیکھی تو اٹھی، چکی رکھی اور تنور کو گرم کیا اور کہا اے اللہ ہمیں رزق دے۔ اس نے دیکھا کہ چکی کا احاطہ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تنور کی طرف گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ خاوند واپس آیا تو کہا میرے بعد تمہیں کوئی چیز ملی ہے؟ عورت نے کہا ہاں ہمارے رب کی طرف سے۔ وہ چکی کی طرف گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو فرمایا اگر تم اسے نہ اٹھاتے تو وہ قیامت تک گھومتی ہی رہتی۔ ویورز، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔